اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی خیریت سے ہیں۔ کافی انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز کے پلیٹ فارم سے گوریلا سیلز ٹریننگ کا یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بیسکلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ پراپر ٹریننگز نہیں حاصل کر سکتے اور آن لائن وہ اسٹڈی کر کے اپنی سیلز سکلز کو ڈیولپ کر کے اپنا کیریئر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بیسکلی ڈیولپ کیا ہے جن کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے، وہ اپنے کیریئر میں مصروف ہوتے ہیں، کسی جاب میں کسی بزنس میں وہ مصروف ہوتے ہیں اور ان کے پاس پراپر ٹائمنگ نہیں ہوتی کہ وہ پراپر جو ہے وہ 6 مہینے 7 مہینے کی ٹریننگ حاصل کر سکیں۔ تو یہ مختصر اور شارٹ ٹرم میں ان کے لیے ایک ٹریننگ کا پروگرام ورکشاپ بنائی گئی ہے جس میں ہم آپ کو ٹرین کریں گے کہ آپ اپنی سیلز کے ذریعے انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کس طرح بوسٹ کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے ایس اے محمود، راولپنڈی سے ہوں اور تقریباً 25 سال سے میں کمپیوٹر اور آن لائن کی مختلف فیلڈز کے اندر اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہا ہوں اور ٹرین کر رہا ہوں۔ آج ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن لیں گے اور تھوڑا سا ٹریننگ سٹارٹ بھی کریں گے۔ کچھ چیزیں ان میں سے آپ لوگوں سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہیں لیکن یہ دوبارہ آج ریپیٹ ہوں گی۔ یہ ایک شارٹ پریکٹیکل کورس ہے، 15 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اس میں ٹرین کرنا ہے۔ میرے حساب سے 15 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ٹرین ہو جائیں گے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے رسپانسز کے اوپر۔ آپ کو جو ٹاسک دیے جاتے ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ جتنی جلدی آپ اپنے رسپانس دیں گے، اپنے ٹاسک کمپلیٹ کریں گے، اتنی جلدی آپ اس میں سے سیکھ سکیں گے اور پریکٹیکلی اس میں کام کر سکیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ فیلڈ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، یا وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں یا جابز کر رہے ہیں۔ یہ پروفیشنلز کے لیے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بیسکلی یہ نہیں ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس کو بہت ساری بیسک سیکھنی پڑتی ہیں، جبکہ پروفیشنلز جو ہیں وہ آلریڈی بہت ساری فیلڈ سے، بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے کانسیپٹ سے ان کو واقفیت ہوتی ہے۔ اور آپ ایز اے پروفیشنل آپ لوگوں کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایکشن کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈنٹس کو موٹیویشنس کی ضرورت ہوتی ہے، حالیہ شعری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی موٹیویشن آلریڈی آپ کے گھر میں ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شام کو کما کے گھر لے کے جانا ہے۔ یو نیڈ دی ایکشن ایٹ دس مومنٹ، ناٹ دی موٹیویشن۔ وہ آپ آلریڈی موٹیویٹڈ ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں ٹیچ کروں گا کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے، وہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کام ہوتا کس طرح ہے۔ پریکٹیکلی ہم لوگ کریں گے، انگلی پکڑ کے ہم ایک دوسرے کی انگلی پکڑیں گے، بازو پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس فیلڈ میں دوڑ لگائیں گے اور انشاءاللہ تعالی دنوں کے اندر اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ مختصر ترین آج کے دور میں ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے، میں بہت لیوش زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک سٹینڈرڈ بندے کی اچھی لائف گزارنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو 3 لاکھ روپے پر منتھ چاہیے، 2 بچے آپ کے سٹی سکول بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، اس کے پیٹرول کا اخراجات، کھانا پینا، آپ ہفتے میں 10 دن میں بچوں کو ایک دفعہ آؤٹنگ پہ لے کے جاتے ہیں۔ اس میں لیوش کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک اچھی ہیپی لائف گزارنے کی بیسک نیڈز ہیں۔ اس کے لیے اس وقت آپ کو 3 لاکھ روپیہ چاہیے۔ بیٹھ کے کیلکولیٹ کر لیں، یہی فگر آئے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں، ان چکروں میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ تو 6 مہینے تو صرف اس چیز کو سمجھنے پہ لگ جائیں گے کہ میں آپ کو یہ کیوں کر رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے کوئی فیس باز کا نہیں ڈیمانڈ کر رہا، میں آپ سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں میرا کیا بینیفٹ ہے، اس کا کیا بینیفٹ ہے۔ رچرڈ برینسن، اگر آپ نہیں جانتے گوگل کر لیں، آپ کے سامنے یہ شخص آ جائے گا، دنیا اسے جانتی ہے۔ اس کا بہت مشہور ایک بات ہے، if somebody offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, say yes۔
اگر کوئی شخص آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بہت اچھی اپرچونٹی نظر آ رہی ہے، آپ یس کہہ دیں، پھر اس کے بعد اس کو سوچیں کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے۔ اپرچونٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جنت سے نکلی ہوئی حور ہے جو دنیا کے ہر دروازے کے اوپر ناک کرتی ہے۔ جو لوگ دروازہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپرچونٹی نیکسٹ ڈور میں چلی جاتی، ایک لمحے کے لیے وہ آپ کے دروازے پہ آ کے ناک کرے گی، وہ دوسرے دروازے پہ چلی جائے گی۔ جو شخص اس کو پکڑ کے فوری طور پہ اپنے گھر کے اندر چلے لے جائے گا وہ اپرچونٹی اسی کی ہو جائے گی۔ اپرچونٹی کسی کا ویٹ نہیں کرتی، ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو کرنے کی ٹھان لیں، بعد میں سوچیں کہ ہوگا کیسے، بہت زیادہ نہیں سوچنا، لیکن اسٹے سیف رہنا ہے۔ گریڈی اور سکیمرز بہت مشہور پنجابی کی ایک مثال ہے۔ لالچی اور فراڈیا بھوکا نہیں مرتا جب تک لالچی زندہ ہے۔ جب بھی لالچ میں آئیں گے آپ کسی نہ کسی اسکیم میں پھنس جائیں گے۔ اسکیمر صرف آپ کی لالچ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا۔ سمپل سے ورڈز میں، آپ کو جب تک اگلے بندے کی اوتھینٹسٹی کا نہیں پتا آپ اس کو 1 روپیہ نہیں پے کریں گے۔ آپ مجھے نہیں جانتے، جو لوگ آپ میں سے مجھے نہیں جانتے، صرف آن لائن آپ سے رابطہ، آپ لوگوں نے کبھی بھی مجھے 1 روپیہ بھی نہیں پے کرنا۔ مجھ سے ملیں، مجھے جانیں، پھر آپ مجھے پے کرنے کے بارے میں سوچیں۔ صرف میں نہیں، میں نے ایگزامپل دی ہے، جتنے لوگ آپ کو آن لائن مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی لالچ دیتے ہیں، آپ فوری طور پہ ان کو ہاتھ میں پیمنٹ رکھ دیتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نمبر بلاک ہو چکا ہوتا ہے، آپ کو اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یار باہر کے ملکوں میں ٹرسٹ ہے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، پاکستان میں نہیں۔ باہر کے ممالک میں بھی جتنی ویب سائٹس ہیں، امیزون ہے، شاپیفائی ہے، ایون دراز ہیں ہمارے پاکستان میں، وہاں پہ جو بھی سپلائرز ہیں ان کو اوتھینٹیکیٹ کیا ہوا ہے ویب سائٹس نے، ٹھیک ہے نا، جس لیول کی وہ انہوں نے اپنی گارنٹیز دی ہوئی ہیں اس لیول کی وہ اس کی گارنٹی لوگوں کو دیتے ہیں۔ سپلائر ہے، اوتھینٹیکیٹڈ ہے، ویریفائڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کو پیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ویب سائٹ دراز، علی بابا، امیزون خود اس کی گارنٹی دیتے ہیں، اور وہ گارنٹی اس وقت دیتے ہیں جب ان کے پاس خود گارنٹی ہوتی ہے اس شخص کی۔ صرف آن لائن کوئی بندہ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب پہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لے، یا کہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے واٹس ایپ کے اوپر آپ سے رابطہ کر لے، اب فوری طور پہ اس کو جناب ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ دینے کے لیے اگر تیار ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اسکیم میں پھنسیں گے۔ اس کے بعد جس وقت آپ اوتھینٹسٹی بھی آپ کنفرم کر لیتے ہیں، صرف کیلکولیٹڈ رسک لیں۔ اگر آپ 1 لاکھ روپے کا رسک لے سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یار مجھے کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے لگا، تو پھر 1 لاکھ کا رسک لیں۔ اگر آپ 10,000 کا رسک لیتے ہیں تو 10,000 کا رسک لیں، 90,000 کا رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں جو کہتا ہوں، میرا جو ذاتی ہے، لونز کے اوپر کبھی مت پلے کریں۔ بڑے بڑے انفلوئنسرز، گائیڈ کرنے والے، مجھ سے بڑے بڑے ٹیچرز، زیادہ بڑے جو کوچز ہیں، وہ لونز کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ لونز کے اوپر کام کرنا چاہیے، لیکن میری ذاتی رائے، میرا اپنا ایکسپیرینس لونز کے لیے بہت خراب ہے۔ میں کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں کہتا اور انہیں اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آپ لونز کے اوپر کبھی بھی کام نہ کریں۔ صرف آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں تو 10 روپے کے مطابق کام کر لیں، اس 10 کو 100 کریں، 100 کو 1000 کریں، 1000 کو لاکھ کریں، 6 مہینے زیادہ لگ جائیں گے۔ نیکسٹ تھنگ، اب ہم بیسکلی یہ تھی پریکاشنز جس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے تھے۔ اب تھوڑے سے میں آج
اس حوالے سے آپ کی ٹریننگ بھی شروع کروں گا۔ ایک لفظ ہے پیراڈائم، یہ ایک سائیکالوجی کی ٹرم ہے، یہ ایک ذہن کی کیفیت ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے آؤٹ آف مائنڈ، جو چیز آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آؤٹ آف سائٹ، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتی، وہ آنکھوں کے سامنے نہیں آتی۔ یعنی کہ ایک چیز آپ کے ذہن میں سما نہیں سکتی، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، تو وہ آپ کے سامنے بھی آ جائے گی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دس از کالڈ دی پیراڈائم۔ یہ انسانوں نے اپنے ارد گرد اپنے ذہن کے اندر ایک چیز بنائی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس چیز کے اوپر کبھی بھی کام نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں سیل نہیں کر سکتا، آپ جیسے ہی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو سیلز کر رہے ہیں، وہی زبان، وہی ہاتھ، وہی ٹانگیں، وہی سب کچھ، لیکن آپ نے ذہن چونکہ بنا لیا کہ میں سیل نہیں کر سکتا، تو آپ زندگی بھر کبھی سیل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کہیں جی میں لاہور میں رہتا ہوں اور کراچی نہیں جا سکتا، تو آپ زندگی بھر یقین کریں کبھی کراچی نہیں جا سکیں گے۔ اور آپ ٹرین میں جا کے دیکھو تو لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہے روزانہ لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور ٹریول کر رہے ہیں۔ یہ صرف ذہن کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بتانے کا مقصد کیا تھا آج ہماری سیل ٹریننگ کے حوالے سے؟ ایک چیز سمجھیں، یہ چیز آپ کے ذہن میں پہلے سے ہے، لیکن اس کو آج دوبارہ سے اس کو سمجھ لیں۔ آپ پرووائڈ کرتے ہیں، کسٹمر پے کرتے ہیں، پھر آپ ارن کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز یا کوئی سروس پرووائڈ کرنی ہے، کسٹمر نے پے کرنا ہے، پھر آپ پیسہ کماتے ہیں۔ آپ پرووائڈ نہ کر سکیں، کسٹمر سے پیسہ نہ لے سکیں، تو آپ کمائی نہیں کر سکتے، آپ ہمیشہ غلامی کی زندگی گزاریں گے، آپ کسی نہ کسی کا غلام بن کے رہیں گے اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگزامپل دوں گا، وکیل حضرات ہیں ہمارے ملک میں، وکیل کا کام ہے آپ کو قانونی مشورہ دینا۔ آپ کے اوپر کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی کیس ہے، کوئی عدالتی معاملات ہیں، آپ وکیل کے پاس گئے، 4 گھنٹے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ اپنا سارا کیس ڈسکس کیا، اس سے مشورہ لیا، اس مشورے کے بعد آپ اس کے پاس سے اٹھ کے آ جائیں گے، اس نے چائے بھی آپ کو پلائی ہے، اور وہ وکیل اخیر میں کہے گا جی وہ آپ کے کیس کے سلسلے میں کچھ ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں، آپ کچھ اس ڈاکومنٹس کے لیے 2000 روپیہ دے دیں۔ اس کو آپ سے جھوٹ بولنا پڑے گا، فراڈ کرنا پڑے گا، بیسیکلی اس کا کام تو اس کی سروس سیل کرنا ہے، آپ کو مشورہ دینا ہے جو اس کی سروس تھی، لیکن نہ تو وہ اس کے پیسے وصول کر سکتا ہے، نہ ہی کسٹمر دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کو کسٹمر کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ اس چیز کے بھی پیسے ہوں گے، تو اس کو وکیل کو آپ سے جھوٹ فریب کر کے، آپ کو کوئی نہ کوئی اوپر سے چیز سنا کے، آپ سے کوئی نہ کوئی اسے 2-3 ہزار روپیہ لینا ہے۔ اس طریقے سے کبھی بھی ارننگ نہیں ہوتی۔ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے جو بھی چیز، کسٹمر نے پے کرنا ہے۔ یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ کسٹمر سے آپ نے پیمنٹ لینی ہے۔ دوسرا بڑا پیراڈائم، ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یار لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ غریب ہیں۔ بھائی جان اسی ملک کے اندر لوگ 20-20 30-30 کروڑ روپے کی گاڑی کے اندر پھر رہے ہیں۔ آپ باہر لاہور میں رہنے والے ساتھی باہر نکلیں مال روڈ پہ، گننا شروع کر دیں 50 لاکھ روپے سے اوپر کی کتنی گاڑیاں ہیں، انگلیوں کے گنتی بھول جائیں گے۔ گننا شروع کریں 1 کروڑ سے اوپر کتنی گاڑیاں، گنتی بھول جائیں گے آپ 2 گھنٹے مال روڈ پہ کھڑے ہو کے نہیں گن سکتے۔ پیسہ ہے لوگوں کے پاس، ہر شخص کے پاس پیسہ ہے۔ جب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ ہمارے کسٹمر کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی چیز سیل نہیں کر سکتا۔ آپ کسی بھی، آپ کے پاس کوئی بھکاری آ جاتا ہے، بھیک مانگنے والا، آپ کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، وہ آپ کو آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ لگا رہے گا،
اور وہ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، آپ کے پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ اس وائب کے اوپر ہی چلے گا، کچھ دے دو نا، کچھ دے دو نا، کچھ دے دو نا، وہ اسی ذہن کے اوپر بیٹھا ہوا کہ اس بندے کی جیب میں پیسہ ہے، مجھے دے نہیں رہا۔ اور جو ہم لوگ کام کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں، پہلے ہی ہمارے پاس سوچ آتی ہے یار اس بندے کے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ باہر پاکستان سے باہر لوگوں کو بیچنے والے ایجنٹس ہوتے ہیں، یورپ میں بیچتے ہیں، گلف کے کنٹریز میں بیچتے ہیں، یورپ میں بیچنے کے 40-50 لاکھ روپیہ لوگ لے رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے 40-50 لاکھ روپیہ لیتے ہیں جو لوگ گھر میں پوری روٹی بھی نہیں کھاتے، وہ لوگ اس ایجنٹ کو 40 سے 50 لاکھ روپیہ نکال کے دیتے ہیں۔ گلف جانے والے لاکھوں کے حساب سے لوگ ڈیلی بیس پہ، لاہور کا مجھے نہیں پتہ، کراچی کا نہیں مجھے پتہ، مجھے راولپنڈی کا پتہ ہے، مری روڈ کے اوپر ہزاروں کے حساب سے ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں جو لوگوں کو باہر بھیج رہی ہیں، لاکھوں کے حساب سے ڈیلی بیس پہ لوگ جو ہے وہاں پہ ویزوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ سب وہ ہوتے ہیں جو پوری روٹی بھی نہیں کھاتے۔ باہر جا کے انہوں نے سیکورٹی کی نوکری کرنی ہے، انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں، اور 10-10 لاکھ روپیہ وہ ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں، وہ ایجنٹ نے ان سے 10 لاکھ روپیہ لے لینا ہے۔ اگر وہ ایجنٹ سوچ لے یار ان لوگوں کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی ایجنسی بند کر کے بیٹھ گئے، تو سب سے پہلے مائنڈ سیٹ اپنا سیٹ کرنا ہے، آپ کے کسٹمر کے پاس پیسہ ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ پے نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے جب سروس پرووائڈ کرنی ہے، آپ نے جب کوئی چیز سیل کرنی ہے، تو پھر آپ نے اس سے پیمنٹ لینی ہے۔ آپ کی چیز 1000 روپے کی ہے، اور یار کسٹمر کے پیسہ نہیں ہے، کسی طرح اس کو میں 500 روپے والی چیز بنا لوں، اس کی کوالٹی کو نیچے سے نیچے کر دوں، سستی سے سستی کر دوں، 1 کلو کے پیکٹ میں 800 گرام جو ہے وہ میں چینی ڈال دوں، سستا ہو جائے گا، کسٹمر پے کر دے گا۔ بھائی کسٹمر کے پاس پیسہ ہے بھائی جان، آپ کو صرف لینا نہیں آ رہا، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنا لیا ہوا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی آفر ہے جو میٹر کرتی ہے، آپ اسے آفر کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسے چینی کا پورا 1 کلو آفر کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ گھر سے سوچ کے نکلا ہے اور یار یہ چینی والے تو سب فراڈ کر رہے ہیں، یہ تو 800 گرام ہی چینی دیتے ہیں، تو میں نے 800 کے ہی پیسے دینے ہیں، جیب میں اس کے کلو کے پیسے ہیں۔ آپ نے اسے پروو کرنا ہے کہ میری 1 کلو چینی پوری ہے، آپ 1 کلو چینی کے پیسے بھی پورے دیں۔ یہ آپ کی پروڈکٹ نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کی آفر ہوتی ہے۔ آپ اسے آفر کیسے کر رہے ہیں؟ پھر سیلر جو ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ پراپرٹی خود نہیں بکتی، پراپرٹی کو ہمیشہ اس کا ڈیلر بیچتا ہے، پراپرٹی کی پرائس ہمیشہ ڈیلر بناتا ہے۔ اسی جگہ پہ ایک پلاٹ جو ہے اسی راولپنڈی میں بات کروں گا، جہاں پہ آپ کو پلاٹ مل جائے گا 15 لاکھ روپے کا، 3 مرلے کا، آدھے کلومیٹر کی رینج کے اوپر اسی طرح کی ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ 3 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آفر تھی، اور وہ سیلر تھا، وہ ڈیلر تھا جس نے اپنی ایک پہچان بنائی، اپنی اوتھینٹسٹی بنائی۔ بحریہ ٹاؤن کا نام بکتا ہے، بحریہ ٹاؤن بکتا ہے، ڈی ایچ اے کا نام بکتا ہے، ڈی ایچ اے بکتا ہے، پلاٹ زمین نہیں بکتی۔ آج کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی اتنا ہی اپنا ذہن بنائیں کہ آپ نے جو بھی چیز بیچنی ہے اس کے کسٹمر کے پاس پیسہ ہے،
اور آپ نے اس سے پیسہ لینا ہے اور اسے پوری چیز دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید ہم اس کے اوپر نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔ اس سلسلے میں کوئی کویسچن ہو، بات چیت ہو، میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انٹریکٹ ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور آپ اس میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔